بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کے روزے رکھنا، خاص طور سے جو 10 محرم کا روزہ ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے محرم کے یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا، اس کو اس محرم کے مہینے میں ایک روزہ رکھنے پر اگر کوئی 10 کو رکھے یا 9 کو یا 10 اور 11 کو رکھے، تو فرمایا کہ محرم کے ایک روزہ رکھنے پر 30 روزوں کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد سب سے بہتر روزے وہ محرم الحرام کے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، فرمایا کہ 10 محرم کو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی لوگ جو ہیں وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، لہٰذا حضور نے فرمایا کہ تم ان کی مخالفت کرو۔ اب مخالفت کس طریقے سے کریں؟ حضور نے فرمایا کہ یا تو تم 9 اور 10 کا روزہ رکھو یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھو۔ تو اس طریقے سے 2 روزے، وہ ایک روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، تو لہٰذا ہم جب 2 روزے رکھیں گے، یا 9-10 کا یا 10-11 کا، تو ان سے مخالفت آ جائے گی۔ تو لہٰذا محرم الحرام کے مہینے میں یہ یوم عاشورہ کا روزہ، اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے اب نیت کیا ہے؟ نیت تو عام نفلی روزے کی جیسے ہم نیت کرتے ہیں وہی نیت ہم کریں گے اور روزہ رکھیں گے، اور وہی دعائیں جو کہ عام روزوں کے لیے ہم پڑھتے ہیں وہی دعائیں پڑھ کے روزہ رکھ لیں، 9 اور 10 کا رکھ لیں یا 10 اور 11 کا، دونوں ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ایک حدیث میں کہ جس نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ ایک سال پیچھے 1 سال کے اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے عمل کی، سمجھ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔